الحمدللہ۔ آج دیکھیے آپ گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر ایسے ایسے لوگ نکلے ہیں جو تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تبلیغ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم، ان کو وہ نہیں معلوم۔ دوستو بس ایک پیغام دے کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں۔ میرے کچھ سوال ہیں، اس کا جلدی جلدی آپ بھی جواب دیتے جائیے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک ایسا نبی، ایسا رسول دیا کہ جو کل رسولوں کا سردار، ایک ایسا رسول ہم کو دیا جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سب کا سردار، اور وہ امی ہے۔ اس کو سکھانے والا کون؟ اس کو سکھانے والا کون؟ اس کو علم سکھانے والا کون؟ تو الرحمن علم القرآن۔ دوستو بزرگوں ذرا غور کریے، ایک ایسی ذات جس کو خود سکھانے والا رب کائنات ہو تو اس کو مختار ماننا کس طرح سے درست نہیں؟ جس کو خود اللہ رب العزت سکھائے اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اب ایک بے وقوف آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے ان کو یہاں کا علم نہیں، ان کو وہاں کا علم نہیں۔ ارے مجھے کہہ لینے دو، کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کی عطا سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آج اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے انسان نے اتنی زیادہ اپنے آپ کو سدھار لیا، اتنے عروج پہ پہنچ گیا، اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے وہ ہر طرح سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پیچھے مڑنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ بھائی صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب سرکار کو یہ نہیں معلوم۔ اچھا بھائی سرکار کو نہیں معلوم، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں معلوم۔ ایک چھوٹا سا سوال کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا صرف اس وقت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا؟ بولیے، اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ مانتے ہیں کہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آج بھی کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے؟ اللہ نے آپ کو ذہن دیا، آپ سائنس کے ذریعے بہت آگے بڑھ گئے اور یہ چھوٹا سا ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ڈیوائس۔ آپ نے موبائل لاک کیا، نیٹ کھولا، اس کے بعد یہیں سے بیٹھے 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 سعودی عرب میں ایک شخص بیٹھا ہے، فیس ٹو فیس واٹس ایپ کے تھرو، IMO کے تھرو آپ اس سے بات کر رہے ہیں لاکھوں میل دور۔ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، آپ کے اندر یہ پاور ہے کہ آپ موبائل سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھے اپنے دوست سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ سرکار کو اتنا بھی علم نہیں کہ سرکار دیوار کے پیچھے دیکھ سکیں۔ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کے بچے کے اندر اتنی کوالٹی ہے کہ وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوائی جہاز کے اوپر سیر کر کے لاکھوں کروڑوں میل دور مسافت کو چند منٹوں میں طے کر سکتا ہے، لیکن جب معراج کی باری آتی ہے تو یہی نادان انکار کرنے پر نظر آتا ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ یہی ہمارا بیٹا کر سکتا ہے، اس کے پاس ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ زمین میں لگائی اور اس نے ناپ لیا کہ پانی کتنے اندر ہے۔ تم کو علم ہے، تم کو اپنی مشینوں کے ذریعے علم ہے کہ یہاں پانی کتنی گہرائی پر ہے، تم کو اپنی مشینوں کے ذریعے معلوم ہے کہ آسمان سے زمین سے چاند تک کی کتنی دوری ہے، مگر افسوس اپنے آقا کے علم کو ماننے سے انکار کرتے ہو۔ کس قدر بد نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی کو تو اللہ نے وہ اعزاز بخشا ہے، وہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ جب موقع آیا ہمارے آقا نے ثابت کیا، جب موقع آیا ہمارے آقا نے ثابت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر ہزاروں صحابہ کے ساتھ موجود جابر نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم انور پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے جب پیٹ خالی ہو تو اس پر پتھر باندھ کے اس کو ٹائٹ کر لیں تاکہ کمزوری کا احساس نہ ہو۔
حضرت جابر نے دیکھا سرکار اپنے شکم انور پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، فوراً دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ کچھ کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں؟ بیوی نے کہا نہیں، بس تھوڑے سے ہمارے پاس جو ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا آج میں نے سرکار کو دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایک کام کرو یہ میں بکری کے بچے کو ذبح کر دیتا ہوں اور تم روٹیاں بناؤ اور میں سرکار کو اپنے ہاں گھر میں دعوت کے لیے بلاتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک، لیکن یاد رکھیے گا سامان ذرا تھوڑا ہے، سرکار سے کہیے گا کہ صرف 10 یا 10 سے کچھ کم افراد اپنے ساتھ لے کر آئیں کہ سب کو کھانا ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور دھیرے سے سرکار کے کان میں عرض کیا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے، آپ 10 یا اس سے کچھ کم ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے لیجئے اور میرے غریب خانے میں آپ کی دعوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میں اعلان کر دیا چلو چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اور حضرت جابر کو تو عقیدہ دیکھو، حضرت جابر پریشان نظر نہیں آ رہے، حضرت جابر پریشان نظر نہیں آ رہے، وہ سرکار کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف چلے۔ بیوی نے جیسے ہی دیکھا وہ پریشان ہو گئی، اتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت جابر کو بلایا، کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ سرکار سے فرما دیجئے گا 10 یا اس سے کچھ کم صحابی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، لیکن یہاں تو پوری کی پوری فوج چلی آئی۔ حضرت جابر مسکراتے ہوئے کہنے لگے میں نے تو 10 سے کم لوگوں کو ہی دعوت دی تھی، مگر اب سرکار نے سب کو دعوت دی ہے، اب پریشان ہونے کی اس میں کیا بات ہے، سرکار نے دعوت دی ہے تو وہ کھلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باورچی خانے میں آئے، کہا جابر پریشان مت ہونا، لاؤ اپنا ذرا کھانے کا برتن تو دو۔ جس برتن میں آٹا گوندا گیا تھا، جھوم کر کہہ دو سبحان اللہ، جس برتن میں آٹا گوندا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اس آٹے میں ڈال دیا۔ کیا کیا سرکار نے؟ یہ میں من گھڑت کہانی نہیں بتا رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ۔ اپنا لعاب دہن سرکار نے آٹے میں ڈال دیا اور جس ہانڈی میں جس برتن میں کھانا پک رہا تھا اس پہ بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور کہا سنو اس کو پورا مت کھولنا، اس کو پورا مت کھولنا، اب کھلاتے جاؤ۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ایک ایک کر کے سب نے شکم سیر ہو کر پوری فوج نے کھانا کھا لیا، اور جب برتن کو دیکھا گیا تو جتنا تھا اتنا کے اتنا، سبحان اللہ، جتنا تھا اتنے کے اتنا۔ تو ارے نادان، ہمارے آقا کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ جہاں لعاب دہن پڑ جائے وہاں برکت ہی برکت نظر آتی ہے۔ کبھی حضرت علی کی آنکھ میں پڑ جائے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، ان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کی جو آنکھ باہر نکل آئے، سرکار کو لعاب دہن لگ جائے تو وہ پہلے سے تیز روشنی دینے لگتی ہے۔ یہی وہ لعاب دہن ہے جو کھارے کنویں میں پڑ جائے تو پورا کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا کے لعاب دہن کا۔ اور یہ 2 ٹانگ والا جو اپنی طرح سرکار کو بتاتا ہے، اس سے کہو کہ ذرا اپنے گھر جائے اور جب کھانا بن رہا ہو تو ہانڈی میں کھول کر تھوک دے تو اس کی بیوی اس کو جوتے مار کر باہر نکالے گی۔ گورنمنٹ نے جگہ جگہ اشتہار لگا کے دیا ہے، تھوکیے مت، تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ارے یہ ہمارا تھوک ہے، وہ ہمارے آقا کا لعاب دہن ہے۔ ارے تمہارا تھوک اور سرکار کا لعاب دہن جب ایک نہیں ہو سکتا تو تیری کیا بساط اور سرکار کی ذات سے مقابلہ کرنے چلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔